علم و حکمت اور معرفت کے شہنشاہ پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا۔ اس شعر میں جو مشکل ترین لفظ ہو سکتا ہے وہ ہے بغیرت۔ دیکھنا ہے کہ بغیرت کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی عزت کی غیرت نہ ہو، یہ پرواہ نہ ہو کہ اسے اس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے یا ان کو کوئی غیر محرم دیکھتا ہے۔ کسی زمانے میں بیٹی بہن کی کمائی کھانے والے کو بھی بغیرت کہا جاتا تھا، لیکن زمانے نے ترقی کی، اس قدر ترقی کی کہ اب بہن بیٹی کی کمائی کھانے والے کو بغیرت نہیں کہا جاتا، بلکہ ترقی کی اصطلاح میں اسے شانہ بشانہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ باپ، بھائی، خاوند، بیٹا خود اپنی عزت کو غیروں کے پاس کمائی کی غرض سے چھوڑ کر آتے ہیں۔ پہلے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں چھوڑ کے آتے رہے، بعد میں جب وہ اس قابل ہو گئیں، تیار ہو گئیں کہ اب ان کی کمائی کھائی جا سکتی ہے، تو پھر انہیں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں چھوڑ کر آنے لگے۔ زمانے نے تعلیم سے ترقی کی، انسان بغیرتی کی انتہاؤں تک پہنچ چکا ہے۔ اب ضمیر اس قدر مطمئن ہو چکے ہیں، بلکہ مردہ ہو چکے ہیں کہ غیرت مندی کے معنی مفہوم ختم ہو گئے ہیں، بلکہ یہ لفظ غیرت اب متروک ہو چکا ہے۔ شاید کچھ عرصے بعد یہ لفظ ہمیں کہیں سننے کو ملے ہی نہ۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ لفظ غیرت کا اگر کوئی زیادہ استعمال کرے تقریر یا تحریر میں تو ہمیں وہ بہت سخت زبان لگتا ہے، کیونکہ وہ لفظ ہمارے اندر کی بغیرتی پہ جا کے ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے، جو ہمیں بہت برا محسوس ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کتنا بدتمیز ہے یہ بندہ، کس قدر سخت زبان استعمال کرتا ہے۔ زمانے کی ترقی نے الفاظ کا استعمال اپنے مفاد، موقع پرستی کے لیے ایسا اپنا لیا ہے کہ اب اس کا مطلب ہی بدل کے رکھ دیا ہے، تاکہ کوئی بغیرت نہ کسی کو کہے اور نہ کوئی سنے۔ چند عام مشہور ترین اصطلاحات جو پہلے استعمال ہوا کرتی تھیں بغیرتی کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر غیرت کو راسخ کرنے کے لیے، لیکن اب ان کے متبادل الفاظ دریافت ایسے ہو چکے ہیں کہ بغیرتی کو الفاظ کے پردے میں چھپانے کی غرض سے آج نت نئے ہیلے بہانے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ معنی اور مفہوم پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ واقعی آج کل بغیرت کثیر تعداد میں، بلکہ جا بجا شاید ہی کوئی گھر ایسا خالی ہو جہاں پر بغیرت نہ ملتا ہو۔ بہرحال پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے ان تمام بغیرتوں کو ہائی لائٹ کیا جائے جو آج ہمارے معاشرے میں پنپتے دکھائی دیتے ہیں۔ کنجر، جی ہاں، کنجر یہ لفظ اب متروک ہو چکا ہے اور ترقی کر کے اب کنجر کو اداکار اور انگریزی میں لایا جا رہا ہے، بلکہ لایا جا چکا ہے۔ گویا یہ اب ترقی کر کے گلوکار اور سنگر کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ بھانڈ مراسی، یہ انتہائی ترقی کے بعد اس کو آج سٹیج آرٹسٹ کہتے ہیں۔ بے حیائی پھیلانے والی اگر وہ کنجری ہے تو اس کو ڈانسر یا میڈم 420 کہتے ہیں۔ اور مجرا، یہ ڈانس کا ایسا فن ہے، ضمیر فروشی تعلیمی اداروں میں آج اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب شریف زادیاں بھی اسے باقاعدہ فن کے طور پہ سیکھتی ہیں اور پھر آگے سکھاتی ہیں۔ جسم فروشی جزو ہے، یاد رہے ضمیر فروشی کل ہے۔ جسم فروشی یہ ایک جزو ہے اور ضمیر فروشی یہ کل ہے۔ اب اندازہ کیجئے جب ترقی اس قدر ہو، اب اندازہ کیجئے جب ترقی اس قدر ہو کہ بغیرتی کو انگریزی لفظ دے کر، ایک فن کا درجہ دے کر
اور بغیرتی کو بطور فخر پسند کیا جانے لگے، اور کیجئے معاشرے میں نگاہ ڈالیے اور پھر اپنے تئیں فیصلہ کیجئے کہ پیر وارث شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا، کہ آج یہ جو لفظ ہیں بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر بغیرت سے آج نہ صرف یاری ہے بلکہ بغیرت اب قوم کے ہیروز بن چکے ہیں، کیونکہ بغیرتوں کو روشن خیال، جدت پسند اداکار اور اداکارہ، آرٹسٹ، میوزیشین، ڈانسر اور گلیمرنگ کے ہیروز کے نام سے نہ صرف ایوارڈ دیے جاتے ہیں بلکہ سرکاری سطح پر انہیں سراہا جاتا ہے، بلکہ قوم کی اکثریت ان کی پرستش اس حد تک کرتی ہے کہ ان کے ساتھ تصاویر اتروانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، اور گھر میں دعوت پہ اگر ان کو بلا لیا جائے تو پورا محلہ امڑ آتا ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محب اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ فیصلہ خود فرما لیجئے کہ اپنی نسل کو آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنانا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاری کا درس ان کو دلوانا ہے، یا پھر بغیرتوں کو رول ماڈل بنا کر اپنے ہی گھروں کو فرنگی مورچے بنانا ہے۔ اور کیجئے غیرت اور یہ بغیرتی جو ایک دوسرے کے ساتھ آج ضم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور غیرت ایمانی سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے، اور محرم نہ محرم کی ہمیں تمیز اللہ رب العزت اپنے بہنوں بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی شرم و حیا والی آنکھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔